السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، وہ آئے دن تنقیدات کے حصار میں رہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ساری باتوں میں جمہور علماء سے اختلاف رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو عوام کی طرف سے کافی کچھ سننے کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری باتیں اور بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں جو عوام کو ناپسند آتے ہیں، اور ان میں سے بعض پہ تو عوام اور علماء کی طرف سے گستاخی کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سنت نمازوں کے لیے لفظ فالتو کا استعمال کیا تھا، جس کے بعد ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی جانے لگی اور یہ کہا جانے لگا کہ انہوں نے سنت کی گستاخی کی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بہت سارے علماء کرام نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر مفتی سعید خان صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے۔ فالتو کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لیے بولنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، ہر زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے مثبت اور منفی دونوں پہلو لیے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیے، منہ مبارک کی زیارت کی ہے اور بہت باریک، بہت چھوٹا سا تھا، تو یہ کہنے میں وہ اس بال کی لمبائی، لینتھ کو بیان کر رہا ہے۔ اس چھوٹے لفظ پہ اس کی نیت کیا ہے؟ اگر اس کے ذہن میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مرتد ہو جائے گا، چاہے کوئی فتویٰ دے یا نہ۔ اور اس کی یہ نیت نہیں ہے بلکہ وہ محض الفاظ کے سہارے سے ایک حقیقت کا بیان کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، سید البشر تھے، بالکل ٹھیک کہتا ہے، اور ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، تو ہم اسے کہیں نہ کہیں اللہ کے نزدیک وہ مرتد ہو گیا اور خدا اس کے ساتھ قیامت میں یہی معاملہ کرے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہو جاتا، یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، مثلا شرک تو آپ سب جانتے ہیں، سورہ توبہ میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا۔ اب فالتو کا لفظ ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اور سنن موقدہ کے بعد جو زائد عبادت تھی وہ کرتے تھے، ٹھیک کہتا ہے، نفل زیادہ چیز کو ہی کہتے ہیں نا۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت میں سے جو چیزیں بچ رہیں، فالتو ہو جائیں، زائد ہو جائیں۔ ایک چیز آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے تو کہتے ہیں بھئی ضرورت تو 10 چیزوں کی ہے، یا 11ویں چیز فالتو ہے، یعنی مزید ہے، یہ نہیں کہتا کہ بیکار ہے۔ اگر وہ فالتو بیکار کے معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا تو یہ کفر ہے۔ فرائض ہیں، سنن مؤکدہ ہیں، جنہیں اضطرار کی حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد مستحب ہے۔ اصل چیز یہ ہے، مستحب نفل چیز یہ ہے جو اللہ سے محبت کو دلاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نفل چھوڑ دیے بس کوئی، یار یہ نفل جو ہے نا تمہیں اللہ کی محبت دلاتے ہیں، اللہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک ہے کہ کسی کو ضرورت تھی 1,00,000 کی، آپ نے اجرت میں اسے 1,00,000 دے دیا، آپ نے 1,10,000 دیے تو اس کا دل خوش ہو گیا، کہتا ہے دل سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یہ 10,000 جو ہے نا یہ زائد ہیں، یہ نفل ہیں، یہ 1,000 کے مقابلے میں جو 10,000 فالتو دیے ہیں، مطلب یہ فالتو بمعنی کہ وہ جو مقرر اجرت تھی اس سے زائد دی ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اب یہ جو بھی شخص بولے، دو چیزیں ہیں، ایک تو اسے احتیاط خود سے کرنی چاہیے، ایسے مشتبہ اور ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی کمی کو نسبت دی جائے، والعیاذ باللہ، یہ اب نیت اس کی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی نیت میں صحیح ہے اور اس کو قدرت حاصل نہیں ہے زبان پہ، مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے، الفاظ کے مترادفات اور الفاظ کے بدل میں جو الفاظ آتے ہیں انہیں نہیں لا سکتا، اور اگر نیت اس کی درست ہے تو اللہ کے معافی۔ ایک مثال آپ سے عرض کریں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، اس فکرے پہ آپ غور کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہوا اکبر منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وانا اسن منہ، اور سن کی عمر کی بات کرتے ہو تو پھر میری عمر حضرت سے زیادہ۔ یہ ہے احتیاط کا مقام۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے الفاظ کسی سے سن لیے تھے، فرمایا آئندہ اگر یہ الفاظ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے نا میں درے لگاؤں گا، کیونکہ اس سے ایک پہلو ایسا بھی نکلتا تھا۔ منع فرماتے تھے کہ محمد نام نہ رکھو،
اپنے بھتیجے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عاصم کے بیٹے تھے زید، شاید یہی نسب تھا، اور ان کے بیٹے تھے محمد. تو کسی نے برا بھلا کہا تو عمر رضی اللہ عنہ کے گویا وہ نسب میں آئے، منع فرما دیا، فرمایا محمد نام نہ رکھو، تم محمد کو برا کہو گے، یعنی مطلب یہ کہ ذہن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں انسانوں کی نیتوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ان کے علم سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ جو زبان دیہات میں بولی جاتی ہے اسے مت بولو، جو زبان دیہات میں بولی جاتی ہے اسے مت بولو. مثلاً تایا، کوئی پڑھا لکھا ہے، ہم کہتا ہے بڑے ابا. ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی. اب وہ پوری مسجد میں خواہر نسبتی جاننے والے ہی کوئی نہیں کہ ہوتی کیا ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی. نسبت اور واسطے سے نسبتی، نسبت اور واسطے سے جو بہن بنی ہو، اور وہ خواہر نسبتی سالی ہوتی ہے کہ بیوی سے نسبت و ناتا ہوا، پھر اس کی چھوٹی بہن اس کی سالی ہوگی، یہ بڑی بہن. تو اس لیے الفاظ کا چناؤ ہر شخص کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بہت احتیاط کرنی چاہیے. ناظرین، ہمارا کسی سیاسی اور مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف ایک انفارمیشن کو آپ تک پہنچانا ہے. اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.